20واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق جٹلایا تم سے پہلی امتوں نے بھی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر بات پہنچانی ہے کھول کر۔ اس سے پہلی آیات پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت کا بیان تھا کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی، اور آج کی آیت پاک میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے میرا نبی، اگر یہ لوگ مکے کے مشرک آپ کو جٹلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو جٹلا رہے ہیں، قیامت کو جٹلا رہے ہیں، تو میرا نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، پہلے نبیوں کا اگر آپ احوال پڑھیں تو پہلے انبیاء کو بھی ایسے ہی جٹلایا گیا۔ اس بات کو نہ دیکھیں کہ آپ کو جٹلا رہے ہیں، میرا نبی آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ اپنا فریضہ پورا کریں، اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ بات کو دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام لوگوں کو کھول کر مسئلہ بیان کر دینا اللہ کی توحید کا، منوانا رسول آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے زبردستی کریں ایمان کیوں نہیں لاتے، جماعتیں بنا کر لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ میرا نبی آپ کا کام ہے مسئلہ ڈھنکے کی چوٹ پہ بیان کر دیں، توحید کو کھول کر، الا البلاغ المبین، بات واضح کریں، گول مول مسئلہ نہ ہو، بات کو کھول کے بیان کر دیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اگر مانتے ہیں تو فائدہ انہی لوگوں کا ہے، نہیں مانتے میرا نبی ان کو تنبیہ کر دو کہ تمہارا حشر بھی انہی قوموں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جٹلایا، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، انہی کے ساتھ ہے مکہ کے مشرکوں، بلکہ قیامت تک آنے والے توحید اور رسالت اور قرآن کے منکروں، تمہارا حشر بھی انہی قوموں کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرا نبی آپ کی ذمہ داری ہے بات کو کھول کر بیان کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ مبلغ داعی جب دین بیان کرے تو مسئلہ دو ٹوک بیان کرے، یہ نہ دیکھے کہ آگے چودھری صاحب بیٹھے ہیں وہ ناراض ہوں گے، خان صاحب بیٹھے ہیں وہ ناراض ہوں گے، نہیں، کسی مصلحت کا شکار داعی اور مبلغ کو نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی نے توحید کی خاطر اگر پتھر کھائے، مصیبتیں برداشت کی تو دین کا کام آسان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ بھی وراثت میں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کو دیکھنا ہے، لوگوں کی ناراضگی کو نہیں دیکھنا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو
ایک دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج مصلحتیں بڑی آ گئی ہیں، اور مصلحت نے حق مبلغ کی زبان سے ختم کر دیا، داعی کی زبان سے حق ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہر بندہ مصلحت کا شکار ہو چکا ہے۔ اور جی یہ مصلحت کی بات ہے، مسئلے گول مول کر رہے ہیں، کیوں جی مصلحت ہی ایسی ہے، اب جان بچانی ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا میرا نبی آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ وہ کام کریں، لوگوں کو زبردستی نہیں بنوا سکتے، مسئلہ دو ٹوک بیان کر دیں، چاہے ناراض ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق جھٹلایا تم سے پہلی بھی امتوں نے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر بات پہنچانی ہے کھول کر، مسئلہ دو ٹوک انداز میں بیان کرنا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعید، پھر وہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک دوبارہ پیدا کرنا اللہ کریم پر آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا، چونکہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے ایک دفعہ بندہ مر جائے دوبارہ کون زندہ کرنے والا ہے، اور کہتے تھے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھو تو صحیح، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے لوگوں کے اعتبار سے، جب بندہ ایک چیز کا نقشہ بنا دیتا ہے ایسی لاکھ چیزیں دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، میں اللہ کریم نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ثم یعید، پھر میں اللہ دوبارہ بھی زندہ کروں گا، مجھے اللہ پہ کوئی بات مشکل نہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک دوبارہ پیدا کرنا اللہ کی ذات پر آسان ہے۔ قل فرما دیجئے سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، کس طرح رب نے مخلوق کو پیدا کیا، ثم اللہ، پھر اللہ کریم، ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ کریم اٹھائیں گے دوسری بار اٹھانا۔ اللہ کریم کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ بھی اللہ کا اٹھانا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ دوبارہ کیا دوسری دفعہ بھی موت دے، اللہ کریم تیسری دفعہ بھی لوگوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اٹھایا حضرت عزیر کو
یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہیں جو لوگ دوبارہ زندہ کرنے کو نہیں مانتے۔ اصحاب کہف کو اللہ کریم نے کتنا عرصہ سلائے رکھا، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور رحم کرے گا جسے چاہے گا۔ عذاب اللہ نے حقیقتاً کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے رکھا ہے۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اللہ ایمان والوں پہ رحم فرمائیں گے، فرماتے بھی ہیں، فرمائیں گے بھی۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ ہی زمین آسمان میں۔ رب کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کریم نے جو فیصلے فرما دیے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ نہ زمین میں ایسی کوئی مخلوق ہے، نہ آسمان میں ایسی کوئی مخلوق ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا من ولی ولا نصیر، کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس سے پہلی آیت میں جو فرمایا کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف۔ سب نے جواب دہی کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کریم کی عدالت میں پیشی ضرور ہے۔ بخاری شریف کی روایت کہ وہ آدمی کہ جس کے گناہ زیادہ تھے، اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جلا دینا، اور اس کی راکھ بن جائے تو مختلف جگہوں پہ بکھیر دینا، ہواؤں میں بکھر جائے، سمندروں میں کچھ پھیلا دینا، تاکہ کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں کھڑا نہ ہو سکوں۔ گناہ بڑے ہیں زندگی کے، رب کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میرے ساتھ یہی کرنا۔ وصیت کے مطابق یہی کچھ کیا گیا، اور اللہ کی ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تو ذرے ذرے کو جمع کر کے حاضر کیا۔ کہا کیوں کیا؟ اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے کیا، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ جواب دہی ہے چاہے جس حال میں بھی ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، رب کی عدالت میں پیشی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن آج ہمارے دل پتھر ہو چکے، دنیا کی ساری باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، بڑی ہوشیاری دکھاتے ہیں، ہر طرف سے چوکنا رہتے ہیں۔ کسی نے زمین پہ قبضہ تو نہیں کر لیا، کسی نے مال تو نہیں اٹھا لیا، ہر طرف سے چوکنا ہے، دنیا کی اتنی سمجھداری ہے۔ مگر افسوس ہے کہ دین کی بات میں لولے لنگڑے ہیں، دین کی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی حیثیت نہیں، قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی اللہ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اللہ اسے ہی سمجھ دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر والا معاملہ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی اللہ کے دین پہ لگتا ہے،
شکر کیا کریں۔ کسی نہ کسی درجے میں اس دور فتن کے اندر اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو وقت نکالتے ہیں اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اسے عام نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کا قرآن سیکھ لیتا ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ناظرے سے بندہ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، سیکھ لیتا ہے، 100 رکعت نماز سے افضل ہے۔ فرمایا جو سمجھ کے پڑھے، دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لے، فرمایا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا کی کرنسی نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو 10-15 منٹ ہم بیٹھ جاتے ہیں وقت نکال کے صرف دین کی خاطر، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جس نے دنیا میں حدیث میں فرمایا قرآن کا در نہ چھوڑا، قیامت کے دن قرآن اس کا بھی لڑ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ سے جگڑنا بھی پڑا تو قرآن جگڑے گا، رب سے جگڑ کل قیامت کے دن کوئی نہیں سکتا۔ آقا بھی عاجزی کر رہے ہوں گے، 14 دن کا دنیا کے تعداد کے مطابق، دنوں کی مقدار کے مطابق آقا علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کریں گے رو رو کے، اللہ پھر پوچھیں گے نبی بتا کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آقا پھر امت کی شفاعت کریں گے۔ عاجزی آقا سے بڑا کائنات میں رب کے بعد کوئی نہیں، اس لیے آقا علیہ السلام یوں عاجزی، اگر لڑائی اور جھگڑا کرنے والی رب کی ذات سے بھی کوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ رب کی عدالت میں جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت تک نہ پہنچا دے، قرآن نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس دور فتن میں قرآن کو وقت دیں، چاہے 10 منٹ ہوں، جیسے بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ باقی جن کے دلوں پر تالے ہیں وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام نہ سمجھا سکے، اللہ کے دین کی بات ابراہیم خلیل اللہ نہ سمجھا سکے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بابل سے نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، صرف 2 امتی ہیں، اتنا عرصہ تبلیغ کی، صرف 2 امتی، ایک بھتیجا اور ایک بیوی، اور جن کو یہ سمجھ نہ آئے قرآن، انبیاء نہ سمجھا سکے تو کوئی اور بھی نہیں سمجھا سکتا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں لوگوں کو قرآن سنایا تو سمجھنے والے 120 ہی تھے، نہ سمجھ آئی تو کفر پہ خاتمے ہو گئے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں جو نیکی کی توفیق اس زمانے میں مل جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم اس زمانے میں ہو، اگر دین کے 10 حصوں میں سے 1 چھوڑو گے، 9 پہ عمل کرو گے تو ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ تم نے قرآن کا زمانہ دیکھا، نزول کا، میرے زمانے کو دیکھا۔ اور فرمایا آخری امت کے آخری لوگ آئیں گے اور دور فتن ہوگا، اس زمانے میں اگر 10 میں سے 1 پر بھی عمل کیا، 9 چھوٹتے بھی رہے تو فرمایا پھر بھی وہ کامیاب۔ اس لیے کسی نہ کسی درجے میں رب نیکی کی توفیق دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، والدین اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم تمام درس قرآن میں شریک احباب کے اللہ دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہیں قرآن کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی قرآن کے ساتھ دے، اللہ کل حشر بھی قرآن والوں کے ساتھ کرنا۔ یا اللہ کریم، یا اللہ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے نوجوان ہیں یا بے روزگار ہیں، اللہ تو سب کو روزگار رزق حلال کا نصیب فرما، رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرما، حرام مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کے اے اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم ان کے منصوبوں کو جلد اور آسانی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔